بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس فقہ میں آج سے انشاءاللہ ہماری کتاب شروع ہونے والی ہے، اور الحمدللہ اب تک جو کچھ ہم نے سنا سمجھا اس سے ہم سب نے ایک بات تو پکا حاصل کر لیا کہ قرآن اور حدیث مکمل ہدایت ہے، اور اللہ نے جن باتوں کی اطلاع قرآن میں دی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی ہے، ان باتوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا ایمان ہے۔ تو یہ جو قرآن اور حدیث سے اگر جو چمٹے رہتے ہیں تو وہ گمراہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے اپنے آپ کو ہمیشہ لگائے رکھنا ہے، اور جو اپنے آپ کو ان دونوں سے اپنے آپ کو چمٹائے رکھے گا، دنیا میں چلنے والی شیطانی ہوائیں کبھی بھی اس کو نہیں بھٹکا سکتی۔ تو قرآن اور حدیث کے احکام کا جو نچوڑ ہے وہ ہے فقہ، اور فقہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ فقہ کہتے ہیں کسی حکم کو دلیل کے ساتھ، قرآن اور حدیث کی دلیلوں کے ساتھ حاصل کرنے کو فقہ کہتے ہیں۔ تو علماء اسلام نے ہر عام انسان کے لیے قرآن اور سنت سے احکامات لے کر علم فقہ کے وجود کو لے کر بنایا، یعنی کہ اس کو وجود میں لائے، اور فقہی مسائل میں 5 بڑے ٹاپکس ہیں جمع کیے، جیسے کہ عقائد ہے، اخلاق ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاملات سے مراد لین دین، اور جرم اور سزا کے معاملات۔ اور اچھے وقتوں میں، اور میں آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات نہیں کر رہی ہوں بلکہ بہت پہلے زمانے کی بات کر رہی ہوں، کہ ہر مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان، دین کا اتنا علم ضرور جانتا تھا کہ اس کو فرائض، سنت، حلال حرام کی اچھی طرح تمیز تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تو آہستہ آہستہ یہ شعور ختم ہونے لگا، اور انگریزوں نے پورے اسکولوں کے لیے جو کریکولم تھا، جو سبجیکٹس تھے، ان میں چینجز لے آئے۔ آج آپ اگر پہلی جماعت کی اسلامیات سے لے کر ایم اے تک کی کتابیں اگر کھنگال ڈالیں تو آپ کو عبادات کی تو نظر آ جائیں گے، اخلاق بھی ہوں گے، آداب بھی ہوں گے، لیکن فقہ میں آپ کو طلاق، نکاح، وصیت، وراثت کا ایک لفظ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن پھر ایسے میں ایک کتاب جو ہے اس پر کام ہوا، اس کتاب کا نام ہے بہشت زیور، جو بہت ہی مقبول ہے، اور اس کے پیچھے حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم، ان کا خلوص نیت اور ان کی محنت اور جذبہ اور اخلاص ہی کی برکت سے بہشت زیور ان کی زندگی میں ہر مسلمان گھرانے کی زینت بنی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز میں باقاعدہ سامان کے ساتھ بہشت زیور دیتے تھے۔ اس سے بہت کچھ سیکھ کر عورتیں اپنے پھر اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو عمل کی ترغیب دیتی تھیں، اور نیک اعمال کے سائے میں اپنی بیٹیوں کی پھر رخصت کرتی تھیں۔ لیکن اب بہشت زیور صرف مدرسوں کی زینت بن کر رہ گئی ہے۔ تو اب ہمیں بہشت زیور کو مدرسوں سے نکال کر گھر گھر کی زینت بنانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا ہے، کیونکہ اس میں عبادات سے لے کر معاملات تک، آداب سے لے کے اخلاق تک، اخلاق اور حسن احسان سے لے کے سلوک تک، تمام کے تمام شرعی مسائل کی جتنی بھی ہمیں ضرورت ہے آج کے زمانے میں، وہ تمام کی تمام ضروریات کو کور کرتا ہے، جو ہر مسلمان کی زندگی میں ضروری ہے۔ تو فقہ کے بارے میں اور کتاب بہشت زیور کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن تو یہ ہو گیا ہے۔ بہشت زیور کے جو لکھنے والے یعنی آتھر حضرت حکیم الامت جناب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس کے بعد کافی کام ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ان تمام حضرات کی محنت کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو کتاب کا پھر ہم شروعات کرتے ہیں، اور جو کتاب کا پہلا عنوان ہے وہ ہے کتاب الایمان والعقائد، یعنی عقیدوں کا بیان۔ اور عقیدہ کہتے ہیں کسی بات کا ایسا پختہ یقین اور اعتقاد جس میں شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، جیسے اللہ رب العزت کے وجود پر عقیدہ اور رسولوں پر عقیدہ۔
عقیدہ کو عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کے معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا، یعنی ناٹ لگانا۔ تو عقیدے کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے نظریے کو اپنے خیال میں ایسا پختہ کر لے کہ اس میں کوئی قسم کی شک ہی نہ رہے، شک کی کوئی گنجائش ہی نہ باقی رہے، مضبوطی سے یقین کے ساتھ دل میں اس بات کو وہ جمع کر لے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جس پر دل سے یقین ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور جن چیزوں کا دل سے یقین کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر، اللہ کے نبی پر ہمارا عقیدہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر یقین کے ساتھ عمل کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اب اگر عقیدہ اور ایمان درست نہیں تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں اور گناہوں سے بچنا ہے، اور یہ دونوں کام اس وقت آسان ہوں گے جب دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے جواب دینے کا خیال ہو، حقوق کی حفاظت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقیدوں کو صحیح کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مقدر فرمایا، ان کی مقدس ہستیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ یعنی عقیدے کا درست ہونا ہی اسلام کی بنیادی حیثیت ہے۔ تو اب ہم اپنی کتاب کی شروعات کرتے ہیں، اور ہماری کتاب کا پہلا عنوان عقیدوں کا بیان ہے، اور یہ کتاب شروع ہوتی ہی ہے عقیدے سے۔ اسی وجہ سے عقیدے کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں یہ بات رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح تو پھر باقاعدہ باقی کے ہمارے اعمال بھی ٹھیک رہیں گے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ عقیدہ کہتے ہیں دل میں مضبوطی سے بات جم جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلا ہمارا عقیدہ کائنات سے چلتا ہے۔ کائنات سے متعلق یہ ہے کہ کائنات پہلے بالکل کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وہ وجود میں آیا۔ یہ ہمارا پہلا عقیدہ ایک ہے۔ اور اس سے پہلے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی نے اس کو جنا ہے، نہ کسی سے وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، وہ سب سے نرالا ہے، وہ زندہ ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلاموں سے بالکل مختلف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، بادشاہ ہے، سب عیبوں سے پاک ہے، اور وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ اس کی صفات ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذمے ضروری نہیں ہے، وہ جو کچھ مہربانی کرے وہ اس کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور اگر میں قرآن کے حساب سے اگر بتاؤں تو قرآن میں سورہ اخلاص ہی سب کچھ ہمیں بتا دیتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا نہ کسی نے اسے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو سورہ اخلاص ہی پورا مکمل عقیدہ ہے ہمارا۔ پھر بندوں کے اختیار کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے اس کو جانتا ہے، اور پہلے سے جانتا ہے، اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے، تقدیر اسی کا نام ہے۔ اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا، یہ تقدیر کے متعلق ہے۔ اور بندے کے اختیار سے متعلق اگر عقیدہ ہے تو بندوں کا اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے، جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے خوش ہوتا ہے۔
اور جہاں تک شریعت کا احکام ہے اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی ایسے کام کا ذمہ نہیں کیا جو بندے سے نہ ہو سکے. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر بھی اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر طاقت سے زیادہ اتنا نہیں بوجھ ڈالتا جس کا وہ برداشت کر سکے. تو بس اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں ڈالتا. جیسے کہ اگر ہم مثال کے طور پر جو غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، محتاج پر حج نہیں ہے، بیمار پر نماز میں قیام فرض نہیں ہے، معذور پر جہاد نہیں، تو کتنا رحیم و کریم ہے ہمارا رب. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. وہ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے. اللہ پاک ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کے مخلوق ہیں، اس کی صفات قدیم ہیں، ہماری صفات عطا کی گئی ہے. تو یہ ہمارا عقیدے کے بارے میں تھا. انشاءاللہ ہمارا اگلے ہفتے انبیاء پر، ان کے معجزوں پر، فرشتوں کے اور دیگر عقائد پر ہمارا بیان رکھیں گے انشاءاللہ العظیم. اللہ پاک ہم سب کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.